السلام علیکم۔ اگر آپ نے ماسٹر کر لی ہے اور آپ کے مارکس کم سے کم 60% ہیں یا آپ کی سی جی پی اے 2.5 بن رہی ہے کم سے کم، تو آپ کے لیے اسکالرشپ آ چکی ہے۔ کافی سارے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں، کس طرح اپلائی کرنا ہے، اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ، لاسٹ ڈیٹ، ایک ایک چیز آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اب سب سے پہلے اہلیت کی بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے 2023 یا 24 یا پھر 2024 سے 25 یا پھر 2025 سے 26 میں گریجویشن کمپلیٹ کیا ہو، کم سے کم 60% نمبر یا پھر سی جی پی اے 2.5 حاصل کی ہو، اور اس کے بعد وہ پنجاب کا رہائشی ہو، خاص طور پہ پھر اس نے تعلیمی سال 2025 سے 26 میں پنجاب کے کسی بھی اسکالرشپ پروگرام سے منسلک یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہو۔ اب کون کون سی یونیورسٹیز اس سے منسلک ہیں وہ بھی لسٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور والدین کی جو کل آمدنی ہے وہ 60,000 یا اس سے کم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد طالب علم جو ہے وہ اسکالرشپ کے معیار پہ پورا اترنا چاہیے، اور جو یونیورسٹی اس سے منسلک ہے جن میں وہ پڑھ رہا ہے اس کے میرٹ پر بھی وہ طالب علم پورا اترنا چاہیے۔ فارم فل کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فارم یونیورسٹی کے متعلقہ فائنینشیل ایڈ آفس میں آپ کو جمع کروانا ہوگا۔ اس کے بعد اسکالرشپ پروگرام سے منسلک یونیورسٹیز کی فہرست بھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ اب ذرا دیکھیے، اگر آپ نے یہ جو اوپر سیشن بتائے گئے ہیں، یہ 2023 سے 24 یا 24 سے 25 یا 2026 سے 25، اگر آپ اس میں نہیں ہیں، یعنی کہ پہلے سے اگر آپ نے ایم اے یا ایم ایس سی یا ایم ایس سی ایم فل کی ڈگری آپ نے لی ہوئی ہے تو آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ تعلیمی سال میں کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی اور وظیفہ نہ لیا ہو، آپ نے غلط معلومات فراہم کرنے یا نامکمل درخواست کی صورت میں آپ کا اسکالرشپ فارم جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا۔ آخری جو ہے لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 25 فروری ہے۔ اس کے بعد درخواست فارم صرف متعلقہ یونیورسٹی میں ہی جمع کروایا جا سکتا ہے۔ میں یونیورسٹی کی لسٹ آپ کو ابھی دکھانے لگا ہوں۔ اب آتے ہیں دوسری تفصیلات کے اوپر۔ سب سے پہلے آپ کو میں اس کا ایڈمیشن یا پھر اپلیکیشن فارم فل کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو یونیورسٹیز کی لسٹ دکھا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے ایفیڈیوٹ بھی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ فارم ہے جس میں آپ سب سے پہلے اس کا پرنٹ لے لیں گے، پھر اس کو آپ فل کریں گے۔ نیم آ جائے گا، شناخت کارڈ نمبر، ڈومیسائل، فادر نیم، فادر سی این ایس سی، فادر یا گارڈین، آکوپیشن، اس کے بعد مدرز نیم، اسٹوڈنٹس کانٹیکٹ نمبر یا واٹس ایپ نمبر، اور ای میل ایڈریس جو ایکٹیو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو پریویس ڈگری جو آپ نے حاصل کی تھی اس سے پہلے، یعنی کہ ابھی آپ اگر ماسٹر کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کون سی ڈگری آپ نے حاصل کی تھی، یہاں پہ اس ڈگری کا نام آ جائے گا، کس ڈسٹرکٹ سے آپ نے حاصل کی تھی، کون سا کورس تھا، اس کے بعد کتنے مارکس آپ نے حاصل کیے تھے یا سی جی پی اے کتنی تھی، اور کس سال میں 2023-24 میں کیا، یا سیشن 2024-25 میں کیا، یا 25 سے 26 میں آپ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کرنٹ انسٹیٹیوشن انفارمیشن، جہاں پہ ابھی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، کون سا کورس اسٹڈی کر رہے ہیں، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے، اور یونیورسٹی رول نمبر یا رجسٹریشن نمبر یہاں پہ لکھیں گے۔ اس کے بعد اس ڈگری کا ڈیوریشن کتنا ہے، 2 سال، 3 سال، 5 سال، یا پھر نمبر آف سیمسٹر کتنا ہے۔ اس کے بعد ڈگری سٹارٹ منتھ، ایئر، کب آپ نے ڈگری سٹارٹ کی تھی، یہاں پہ منتھ آ جائے گا اور یہاں پہ ایئر آ جائے گا۔ ڈگری کب مکمل ہوگی، یہاں پہ منتھ آ جائے گا، یہاں پہ ایئر آ جائے گا، اور کون سا سیشن ہے، مارننگ، ایوننگ یا پھر آفٹرنون۔ اس کے بعد اگر کوئی اسپیشل کوٹا ہے، یعنی کہ اگر آپ آرفن ہیں تو آپ یہاں پہ ٹک کریں گے، یا پھر آپ کے جو ہے آپ کسی گورنمنٹ اپلائی کی آپ اولاد ہیں، ان کے بچے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری کیٹیگری ہے، اگر آپ منورٹیز سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسپیشل چلڈرن، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی آپ میں کوئی تکلیف ہے، کوئی ڈس ایبلٹی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے اپنے سٹی کے ڈی ایچ کیو یا ٹی ایچ کیو کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی ساتھ میں لگائیں گے۔ اسی طرح اگر چلڈرن آف سویلینز مرٹائرڈ ان ٹیررسٹ اٹیک، اگر کسی کے بچے اگر کسی کے والدین
کسی اسٹوڈنٹ کے والدین اگر کسی ٹیررسٹ اٹیک میں فوت ہو چکی ہیں تو ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ساتھ میں لگے گا، وہ یہاں پہ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ یا پھر اگر ڈیورسڈ آپ ہیں، اگر آپ کسی ڈیورسڈ جو ہے وہ مدر کے بیٹے ہیں یا بیٹی ہیں تو آپ یہاں پہ ٹک کریں گے۔ اس کے بعد ذرا دیکھیے آپ کا انڈورسمنٹ بائی کرنٹ انسٹیٹیوشن، یعنی کہ جس انسٹیٹیوشن میں آپ پڑھ رہے ہیں ان کی طرف سے ان کے جو ہے یہ ان کی طرف سے فل کیا جائے گا، اسٹوڈنٹ کا نام یہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو سرٹیفکیٹ ہے ایک کہ جو والد کی جو انکم ہے وہ 60,000 سے کم ہے، وہ ایفیڈیوٹ چاہیے ہوگا، وہ بھی دیا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ابھی دا اسٹوڈنٹس از ناٹ اویلنگ، اسٹوڈنٹ کی اور اسکالرشپ نہیں حاصل کر رہا ہو، اس کے بعد اسٹوڈنٹ از اویلنگ دی انسٹیٹیوشن اونڈ ہاسٹل فیسلٹی، کیا وہ اسٹوڈنٹ جس یونیورسٹی میں یا جس ادارے میں پڑھ رہا ہے کیا وہاں پہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے۔ اس کے بعد سگنیچر آف ہیڈ انسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسٹیمپ آف انسٹیٹیوشن وہ یہاں پہ لگ جائے گی۔ یہاں پہ پھر سے وہی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بتا رہا ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے کچھ امپورٹنٹ انسٹرکشنز یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نوٹ دیکھیے، اسٹوڈنٹس ہیو آلریڈی پاسڈ اور پوزیسڈ ایم اے، ایم ایس سی، ایم فل، ای ٹی سی ڈگری اور ناٹ ایلیجیبل۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے ایم اے یا ایم ایس سی، ایم فل کی ڈگری ہے تو آپ جو ہے اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ ڈیٹیل بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ والا جو حصہ ہے یہ وہ یونیورسٹی فل کرے گی جس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ریسیوڈ بائی یہاں پہ نیم آ جائے گا، ڈیٹ آ جائے گی یہاں پہ، اور سگنیچر آ جائیں گے۔ اس کے بعد اسکالرشپ اوارڈڈ، ریکمنڈیشن آف اسکالرشپ اوارڈ کمیٹی، ٹھیک ہے۔ یہ اسکالرشپ اوارڈ جو کمیٹی ہے وہ اس کو فل کرے گی، کیا اسکالرشپ دیا گیا یا نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ فوکل پرسن کے سگنیچر آ جائیں گے، یہاں پہ جو ہے اسکالرشپ کمیٹی کے سگنیچر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ یہاں پہ تصویر آ جائے گی۔ تو یہ تھا اپلیکیشن فارم۔ آگے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ یونیورسٹی ہے، یہ لسٹ آف یونیورسٹیز ہے۔ جس یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں اپنی یونیورسٹی کا نام آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی بھی یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں یا ایم ایس سی کی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ساری یونیورسٹیز ہیں، یہ جو لسٹ ہے یونیورسٹیز کی، یہ سارے اسی اسکالرشپ کے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان میں سے اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اسکالرشپ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی اور یونیورسٹی سے اگر آپ ہیں تو آپ کو اسکالرشپ نہیں مل پائے گی۔ یہ ایفیڈیوٹ اس کو آپ فل کر لیں گے کہ آپ کی جو سیلری ہے وہ 60,000 سے کم ہے۔ اچھے طریقے سے اس کو آپ فل کریں گے، اردو میں ہے، بالکل سمپل ہے، اسے آپ فل کر لیں گے۔ نیچے یہاں پہ دیکھیے سگنیچر ہے، دستخط والد یہاں پہ دستخط کر دیں گے، اور ڈیٹ اور بامقام جو ہے ساری ڈیٹیل آپ نے ایڈریس کے ساتھ اس کو فل کر دینا ہے۔ تصدیق اور مہر تصدیق کنندہ ادارے کی یہاں پہ مہر آ جائے گی، اور ادارے کی جو سربراہ ہے اس کے تصدیق کا جو ہے یہاں پہ نام آ جائے گا، اور یہاں پہ اسٹیمپ بھی آ جائے گی۔ سو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہ لنک نیچے دیا ہوا ہے، اور یہ جو لسٹ آف یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، لنک نیچے دیا ہوا ہے ڈسکرپشن باکس میں۔ اور یہاں پہ جو اپلیکیشن فارم ہے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اس کا یہ جو لنک ہے یہ نیچے دیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید اگر آپ یہ تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں، یہ جو جاری کی گئی ہے پیف یا پھر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، آپ ان کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی جو لنک ہے یہ والا یہ نیچے دیا ہوا ہے، مکمل تفصیلات آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اگر کوئی کویسچن ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے تاکہ جو بھی اسٹوڈنٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا جو حقدار ہیں وہ آن ٹائم اپلائی کر سکیں اور وہ جو اسکالرشپ ہے وہ حاصل کر سکیں۔ یہ ساری تفصیلات یہی پنجاب جو ہے اسکالرشپ کا جو ادارہ ہے اس کی طرف سے جاری کی گئی ہیں، آپ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ اسے سبسکرائب کر لیتے ہیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، نقصان کبھی نہیں ہونے والا۔